جی مولانا، ہر سال کی طرح جو ہے کیا اس سال بھی جیل میں قیدیوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام ہو رہا ہے مولانا؟ الحمدللہ گزشتہ 18 سال سے سن 2008 سے جمعیت علماء کرناٹک کے پلیٹ فارم سے جیلوں میں موجود قیدیوں کے سدھار کی تحریک شروع کی گئی اور یہ کام بنگلور کی سینٹرل جیل سے شروع کیا گیا۔ الحمدللہ 2008 سے اب تک یہ کام اللہ تعالیٰ برابر جمعیت علماء کرناٹک کے ان خدام سے لے رہے، جس میں نمایاں طور پر رمضان میں بنگلور سینٹرل جیل میں موجود قیدیوں کی سحری افطاری کا نظام اور روزہ کھولنے کے موقع پر فروٹ، گنجی، ان ساری چیزوں کا نظام الحمدللہ 18 سالوں سے جاری و ساری ہے۔ اس سال بنگلور سینٹرل جیل میں مرد حضرات 1200 سے زائد اور مسلم خواتین 60 پر 4 موجود ہیں۔ ان سب کے لیے سحری افطاری کا نظام ہے، تراویح کا بھی نظام ہے اور عید کا بھی نظام کیا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے کوئی عمومی چندہ بھی نہیں کیا جاتا۔ کچھ اللہ کے بندے ہیں، مخصوص ان حضرات کی طرف سے تعاون ہو جاتا ہے اور یہ کام برابر بلا ناغہ چلا آ رہا ہے۔ اس میں جو میدان میں کام کرنے والی شخصیت ہے وہ جناب الطاف احمد صاحب کی ہے اور ان کے معاون جناب محمد عارف صاحب۔ یہ دونوں احباب میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مارکیٹ سے غلہ لینا ہو، ترکاری لینا ہو یا فروٹ خریدنا ہو، اور ان سب کو لے کر کے سینٹرل جیل پہنچانا ہو، وہاں داخلے کے لیے جو انتظار کی زحمت برداشت کرنا ہو، یہ سارا میدانی کام اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیتوں سے لے رہا ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ نظام سینٹرل جیل میں ہونے کی وجہ سے بہت سارے قیدی روزہ بہت شوق سے رکھتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد اس میں معصومین کی ہوتی ہے، تو ان کا روزہ، ان کا رونا یہ قابل دید ہوتا ہے، ان کی طلب اور تڑپ۔ تو الحمدللہ قیدیوں میں بہت سارے اس موقع سے تائب بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے تو معصوم ہوتے ہیں، اور جو انوسنٹ پہلی مرتبہ اتفاقی جرم ہو جاتا ہے وہ بھی بہت جو ہے اس موقع پر آپ دیدہ ہوتے ہیں اور ان کا غم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کسی طرح رہائی کے لیے اللہ سے دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس موقع پر میں ہمارے ان دونوں ساتھیوں کا اور ان تمام ساتھیوں کا جو اس سینٹرل جیل کے لیے تعاون پیش کرتے ہیں، نقد کی شکل میں، غلے کی شکل میں، فروٹ کی شکل میں یا دیگر ذرائع کے ذریعے جو تعاون پیش کرتے ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اور جمعیت علماء کرناٹک کے تحت یہ نظام اور ضلعوں میں بھی جاری ہے، جیسے رام نگر ہے، میسور ہے، شیموگا ہے، بلاری ہے، تو ان ایسے بیلگام ہے، ایسے اضلاع میں بھی جمعیت علماء کے تحت وہاں کی جیلوں میں موجود مسلم قیدیوں کے لیے روزہ رکھنے کا انتظام وہاں کی لوکل یونٹیں کیا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام معاونین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ یہ نظام شروع ہوا تو بہت اچھے سے چل رہا تھا، درمیان میں حکومت بدلی تو انہوں نے مسائل کھڑے کیے، پھر کرونا کا شکار ہوئے، اور کرونا کے بعد دوبارہ پہلے جیسی سہولیات اب تک بحال نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر کے جیسے تیسے اس کی اجازت حاصل کر لی جاتی ہے اور یہ نظام جاری رکھا گیا ہے۔ لیکن وہاں کا جو ماحول خاص طور پر جو ہے ہم قوم کا جو ماحول رہتا ہے کس طرح رہتا ہے، آپ کو کس طرح محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں اندر 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو معصوم ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، پکڑے گئے بیچارے اندر ہیں، یہ تو معصوم۔ ان کی طلب اور تڑپ
اور یہ رہائی کے لیے ان کی کوشش، ان کی تڑپ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دوسرے وہ قیدی ہیں جو مجرم نہیں ہے، اتفاق سے کوئی جرم ہو گیا، نہیں کرنا چاہتے تھے ہو گیا، یہ لوگ بھی بہت پشیمان ہیں، بہت شرمندہ، کوشش میں ہیں کہ نکلیں تو گوشۂ عافیت میں زندگی گزاریں۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو عادی مجرم کا ہے، جرم کرتے کرتے ان کی عادت بن گئی ہے اور وہ باہر نکلتے ہیں، پھر کوئی جرم کر لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت تھوڑے ہیں، بڑی تعداد جو ہے اتفاقی مجرم اور معصومین کی ہے۔ تو عجیب و غریب ماحول اندر ہوتا ہے، اور جب ہم لوگ اندر جا کر واپس آتے ہیں تو جہاں تک ان کو ہمیں رخصت کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہاں تک آ کے جب ہم باہر نکلتے ہیں وہ لوٹتے ہیں، اس وقت ان کے چہروں کی مایوسی ہم سے بھی نہیں دیکھی جاتی۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام قیدیوں کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہاں کرناٹک میں بلکہ ملک میں، پورے ملک کی جیلوں میں بہت بڑی تعداد معصومین کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ الحمدللہ 2008 سے 2025 تک آج تک کام چالو ہے۔ کورونا میں بھی ہم کو الاؤ کیا گیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج تک کام تھوڑی بہت مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ کرتا ہے۔ جی بتائیے، کیونکہ مفتی صاحب نے خود کہے ہیں کہ فیلڈ کا ورک جو ہے آپ دونوں کرتے ہیں، تو آپ کو اس فیلڈ کے ورک میں کوئی دقتیں آتی ہیں یا آسانی ہوتی ہے؟ بہت آتی ہے، پھر بھی ہم اس کو سنبھال کے پھر انتظار کر کے یہ کر کے وہ کر کے پھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، بہت کرنے کے بعد میں ہمیں پرمیشن ملتا ہے جانے کے لیے، جا کر پہنچاتے ہیں۔